کیا مجھے حمزہ کو ایک اور موقع دینا چاہیے؟ ہمارے مذہب میں تو 4 شادیاں جائز قرار دی گئی ہیں، اور پھر وہ بندہ بار بار اپنے گناہ کی معافی بھی مانگ رہا ہے، پشیمان ہے۔ ہو سکتا ہے حریم سے اس کی شادی محض ایک کاغذی رشتہ ہی ہو، محبت تو وہ بس مجھ سے ہی کرتا ہے۔ میں جانتی ہوں حریم کو حمزہ وہ چاہت اور وہ توجہ نہیں دے سکتا جس کی میں حقدار ہوں۔ آخر کو اس کی چاہتوں پر صرف میرا اور میرا ہی حق جو ٹھہرا ہے۔ لوگ محبت کو دیوانگی کی حد تک کرتے ہیں، اور میں نے حمزہ کی محبت میں دیوانگی سے شروعات کی ہے۔ زینش دانی کے سر میں انگلیاں چلاتی خود کو ایک دفعہ پھر حمزہ کی طرف مائل ہونے سے نہیں روک پا رہی تھی۔ خود غرض ہو رہی تھی اپنی دیوانگی کے ہاتھوں، مجبور ہو رہی تھی۔ اس میں قصور اس کا بھی تو نہیں تھا۔ حمزہ سے اس نے محبت کی ہی اتنی جنون کی حدوں کو چھوتی ہوئی بڑی شدید کی تھی کہ پیچھے ہٹنا ناممکن سی بات تھی۔ رات کے 4 بجنے کو تھے، نیند اس کی آنکھوں سے جیسے کوسوں دور ہو چکی تھی۔ بس انتظار تھا تو اس کو صبح کا، جب اس نے حمزہ کے سامنے جا کر تمام گلے شکوے دور کر کے ایک دفعہ پھر سے محبت کی۔ واہ ہوئی دراز باہوں میں خود کو پرسکون کرنا تھا، خود کو اس کی پناہوں میں سمو کر تمام پچھلی باتوں کو بھلا دینے کا عزم وہ دل سے کر چکی تھی۔ کیا فضول ٹین ایجرز والی حرکتیں کرتے پھر رہے ہو حذیفہ؟ تو کیوں بار بار بھول رہے ہو کہ یہ شادی جسٹ ایک کانٹریکٹ میرج ہے، اب جب کہ تم میری ہی ہو؟ میں نے تمہارے تمام جملہ حقوق اپنے نام بھی کروا لیے، مگر پھر بھی جب تک تمہاری مرضی اور دلی خواہش نہیں ہوگی میں تم سے یہ رشتہ استوار نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر کبھی دل کے ہاتھوں مجبور ہو جاؤں تو میں بندہ بشر ہوں، تم مجھ سے اب میری زندگی میں تو دستبردار نہیں ہو سکتی نا؟ ہاں، مگر اتنا ضرور جانتا ہوں، کسی کو اپنے نام کر لینا ہی کافی نہیں ہوتا۔ اصل کامیابی تو دلوں پر فتح حاصل کرنے سے ملا کرتی ہے، اور صلہ تم دیکھنا ایک دن تمہارے دل و دماغ پر صرف اور صرف میری ملکیت ہوگی انشاءاللہ۔ زینش حمزہ کے کمرے کے دروازے کے باہر کھڑی کئی دفعہ دستک دے چکی تھی، لیکن اندر سے دروازہ چاک ہو کر ہی نہیں دے رہا تھا۔ مگر نہ جانے کیوں زینی کو آج وہ کمرہ بہت پرایا پرایا سا لگ رہا تھا، ورنہ ہمیشہ وہ بے دھڑک حمزہ کے کمرے میں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بڑی دیدہ دلیری سے داخل ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن آج کچھ ایسا ضرور تھا جو اس کو ایسا کرنے سے باز رکھ رہا تھا۔ کمرے میں موجود شخص اور وہ کمرہ آج دونوں ہی اس کو پہلی دفعہ خود کے لیے بہت اجنبی سے لگے تھے۔ ہمت کر کے اس نے دروازے پر ایک آخری دستک ہلکے سے دے ڈالی، مگر دستک دینے کے بعد بھی جب دروازہ کھلنے کے چانسز نہ تھے تب وہ بوجھی سی مردہ قدموں سے پلٹنے کو ہی تھی کہ جب اچانک سے بند دروازہ تھوڑا سا چاک ہو چلا تھا۔ مگر زینی کے لیے بند دروازے کے واہ ہونے کے بعد کا منظر ایسا تھا کہ وہ ساکت و صامت اپنی جگہ پر سن سی کھڑی رہ گئی۔ زینش کو لگا تھا کہ حمزہ کے کمرے کے دروازے کے بیچوں بیچ اس کی قبر کھود ڈالی گئی ہو۔ حریم نے دروازے پر بار بار ہوتی دستک کی وجہ سے جلدی سے غسل لے کر دروازہ کھولا تھا۔ حمزہ کی نیند خراب ہو جانے کی وجہ سے وہ بھی فکر مند تھی، جبکہ زینی وہ تو بس ورطہ حیرت میں گرفتار حریم کا دھلا دھلایا نکھرا سراپا دیکھ رہی تھی۔ محرم سے ملنے کا روپ ہی ایسا چڑھا تھا حریم پر کہ کوئی نابینا بھی حریم کے وجود سے اٹھتی بھینی بھینی مسحور کن خوشبو سے وہ پوشیدہ بھید پا لے جو حریم زینی سے چھپانے کی ناکام کوشش میں مصروف نظر آ رہی تھی۔ زینش کو دروازے کے بالکل سامنے کھڑا دیکھ کر حریم کے چہرے پر خوف اور تاریکی چھا گئی۔ ایسا تو ہرگز بھی نہیں چاہا تھا میں نے، اب جیسے مشکلات میں مزید اضافہ ہی ہونا تھا اس کے لیے۔ حریم نے اپنے دل میں اس سوچ کے آتے ہی بہت سا بوجھ پڑتا محسوس کیا خود پر۔ زینی نے ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر کمرے کا بھڑا ہوا دروازہ پوری قوت سے دھکیلا تھا۔ اس کے پورے وجود میں آگ سی بھر گئی تھی۔ کمرے کے اندر کا منظر دیکھنے کے بعد تو جیسے زینی کا دل اس کے سینے سے نکل کر قدموں میں آن ڈھیر ہو گیا تھا۔ دل بیچارہ بے موت مارا گیا تھا۔ زینی، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو آپ سوچ رہی ہیں۔ حریم نے اپنی سی کوشش کی زینی کو سمجھانے کی، لیکن زینش ابھی کچھ بھی سمجھنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ شٹ اپ، تم تو بولنا بھی مت میرے آگے، تم ہی سارے فساد کی جڑ ہو یہاں پر۔ زینی نے حریم کو بری طرح سے جھڑک ڈالا، اور تم نہیں دو گی کوئی جواب مجھے؟
تم نے میٹھی بن کر میرے ہی حق پر ڈاکہ ڈالا۔ دیکھنا، اگر میں آباد نہیں ہو سکی تو تم بھی آباد نہیں ہوگی، اور یہ شخص، یہ میرا جواب دہ ہے، تم نہیں، سمجھی؟ اس کی وکالت مت کرو میرے سامنے، یہ تم سے پہلے میرا شوہر اور میں اس کی بیوی ہوں۔ وہ زینی تھی، اپنے حساب کتاب سامنے والے سے لینا اچھے سے جانتی تھی۔ حریم سے اس کو پہلے کسی قسم کا گلہ نہ تھا۔ جب اپنا ہی محبوب بے وفا ثابت ہوا ہو تو پھر پرائی سے کیا شکوہ۔ لیکن آج حریم پہ چڑھا روپ دیکھ کر وہ حریم کو غاصب تصور کر رہی تھی۔ زینش اس وقت بھول گئی تھی کہ یہ تعلق تو بنتا ہی مرد کی مرضی سے ہے۔ عورت تو جیسے کوئی کھلونا ہوتی ہے جس کی زندگی کبھی بھی اس کی ہاتھوں کی لکیروں کے بننے کے باوجود اس کی حسب منشا بسر نہیں ہوتی، بلکہ اس سے جڑے تمام رشتے زندگی بھر اس عورت پر حکمرانی کرتے چلے جاتے ہیں اپنا حق سمجھ کر۔ حریم گمسم سی آنسو پیتی خاموشی سے اپنے اوپر زینی کے الزامات برداشت کر رہی تھی۔ زینی کے سخت لہجے میں اس کو واضح وارننگ کا اندازہ ہو چکا تھا جو اس کے دل کو سہما کر رکھ گیا تھا۔ حمزہ زینی کے چنگھاڑنے پر یکدم نیند سے ہڑبڑا کر اٹھ چکا تھا۔ حواس باختہ سا وہ کبھی حریم کو تو کبھی زینی کو دیکھ رہا تھا۔ صورتحال کی سنگینی کا اندازہ ہوتے ہی وہ چھلانگ لگا کر جیسے بستر سے اٹھ کر زینی تک آیا تھا۔ زینی تم، وہ ششدر ہی تو رہ گیا تھا زینی کو اس وقت اپنے کمرے میں موجود پا کر۔ معاف کر دیا تھا میں نے تمہیں ایک دفعہ پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر، لیکن بہت بڑی غلطی کر بیٹھی تھی میں جو تم جیسے شخص پر ایک دفعہ پھر سے اندھا اعتماد کرنے چلی تھی، جو خود تو آئی تھی ساتھ ہی اپنے مخلص محبت کو بھی دل کے تھال میں سجا کر لے آئی، اور بیچاری میری محبت تم جیسے بے وفا شخص کے سامنے ذلیل ہو کر رہ گئی۔ ایک دفعہ نہیں، کئی بار زینی نے بری طرح حمزہ پر حملہ کیا تھا، اس کے کشادہ سینے پر غصے میں مکوں کی بوچھاڑ کر دی۔ ان دونوں کو اس طرح مد مقابل دیکھ کر حریم کو اپنی موجودگی بہت غیر مناسب سی محسوس ہوئی۔ وہ وہاں سے خاموشی سے اپنے من بھر کے وجود کو لیے کمرے سے باہر نکل گئی۔ حریم کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ اس وقت صرف خیر کی دعا مانگ رہی تھی، اپنے لیے، حمزہ کے لیے، اور خاص طور پر زینی کے لیے۔ زینی، میں بہت اذیت میں تھا، مجھے سہارے کی ضرورت تھی، یہ سب بس اس لیے ہو گیا۔ وہ بغیر کسی جھوٹ کا سہارا لیے اپنی بات کہہ گیا۔ جھوٹ بول کر وہ مزید زینی کی نظروں میں گرنا نہیں چاہتا تھا، اور جس اذیت سے میں مسلسل گزر رہی ہوں اس اذیت کا کیا؟ جواب دو۔ مجھے بھی تو سہارے کی ضرورت تھی، لیکن نہیں، میں تو صنف نازک ہوں نا، جو تمہاری طرح اپنا غم غلط نہیں کر سکتی۔ صرف تم ہی مظلوم ہو نا، میں تو جیسے بہت بڑی مجرم ہوں، ہے نا؟ ایسا ہی ٹھیک کہا نا میں نے؟ وہ تو جیسے پھٹی پڑی تھی، شرم و حیا کہیں بہت دور جا سوئی، اور شاید نہیں، یقیناً وہ حق بجانب بھی تھی۔ ایک عورت خود پر تمام ستم ہنسی خوشی سہ سکتی ہے، مگر اپنے حق میں شراکت نہیں برداشت کر سکتی۔ حمزہ، میں بھی تو ایک مرد ہوں یار، تمہارے رویے نے مجھے بھی تھکا ڈالا تھا بہت۔ وہ نڈھال سے انداز میں کہتا اس کو اپنے سینے میں پناہ دینے لگا، مگر زینی نے یکا یک اس کو زور سے پرے دھکیلا اور پوری قوت سے گھرائی۔ اور میں ایک صنف نازک ہونے کے باوجود تمہارے لگائے گئے جھوٹے الزامات کے نشتر پوری طرح اپنے اندر پیوست ہونے کے باوجود بھی جھیل گئی۔ حمزہ، تمہیں معاف کر کے نئی زندگی کی شروعات کرنے آئی تھی میں تمہاری دہلیز پر، مگر تمہاری دہلیز نے ہی مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو تم کیا اپنے دل میں اب مجھے جگہ دو گے؟ مجھے بھی تو موقع دو صفائی میں بولنے کا زینی، پلیز۔ حمزہ نے زینی کا دل صاف کرنا چاہا۔ موقع ہی تو دینے آئی تھی، مگر قسمت دیکھو میری، مجھے ہی آخری وارننگ مل گئی۔ یہ نہیں کہوں گی کہ مجھے تم سے شدید نفرت ہو گئی ہے، میرے نزدیک یہ سب بچکانہ باتیں ہیں۔ جس سے محبت کی جاتی ہے اس سے نفرت تو شاید مرتے وقت تک بھی نہیں کی جا سکتی، مگر بس مجھے افسوس ہے کہ تم بہت بے وفا نکلے۔ زینی، مجھے تمہارے ساتھ ایک نئی شروعات کرنی ہے، پلیز اب یہ ناراضگی ختم کر دو۔ میں نے تو بہت خوشی سے اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہی تھی، اسی لیے تو آئی تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میں موت کی طرف اپنا قدم بڑھا چکی ہوں۔ وہی ذیانی انداز میں کبھی روتی تو کبھی تالی مار کر زور زور سے ہنسنے لگتی۔
زینی کے اس رویے نے حمزہ کو شدید ندامت کے گہرے سمندر میں جا پھینکا تھا۔ ہاں تو اب بھی کچھ نہیں بگڑا ہے زینی، میں ہوں تمہارے ساتھ، میں سب کچھ پہلے جیسا کر دوں گا۔ خدا کی قسم بس ایک دفعہ مجھے اور آزما لو۔ وہ دل برداشتہ سا زینی کو ایک دفعہ پھر شانوں سے تھام چکا تھا۔ اب تو بس یہ دیکھنا ہے کہ جسم سے روح فنا ہونے کے بعد کتنے دن گننے پڑیں گے جسم کو کفن میں لپیٹ کر قبر میں اترنے تک۔ زینی ایک دفعہ پھر بے آواز رو رہی تھی، اور اب کی دفعہ ایسی شدت سے روئی کہ حمزہ کی بھی آنکھیں نمی سے بھر گئیں۔ کس قسم کی باتیں کر رہی ہو تم زینی؟ شروعات کرنے کے لیے ابھی بھی وقت باقی ہے زینی، کچھ بھی نہیں بگڑا ابھی۔ نہیں حمزہ، شروعات تو آپ کل رات ہی کر چکے اپنی نئی زندگی کی۔ مبارک ہو آپ کو اپنی نئی نویلی دلہن سمیت، خوش آئند زندگی بہت بہت مبارک ہو۔ چلتی ہوں، بہت دیر آپ کا وقت برباد کیا میں نے، یہ وقت بھی آپ کو اپنی بیوی کے ساتھ اس کی پناہوں میں ہی گزارنا چاہیے تھا۔ بیوی تو تم بھی ہو میری زینی، میں آپ کی پہلی بیوی ہوں، اور آپ نے میرے حق میں دوسرے کو شریک کر لیا ہے جو مجھے بالکل بھی گوارا نہیں۔ اس لیے اب دوبارہ زندگی میں کبھی بھی مجھے اس رشتے کا حوالہ مت دیجیے گا۔ زینی، تمہارے مان لینے یا جھٹلانے سے حقیقت تو نہیں بدل جائے گی۔ مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میری بیوی مجھ سے ناراض رہے۔ بند کرو حمزہ اب یہ اپنی فضول باتیں۔ تمہارا اصل کیا ہے یہ سب واضح ہو کر سامنے آ چکا ہے میرے۔ اب کوئی پردہ باقی نہیں رہا سچ اور جھوٹ کے درمیان۔ یہ کہہ کر وہ حمزہ کے کمرے سے نکلتی چلی گئی، مگر قدرت کے فیصلوں کو بھلا کبھی کسی نے بدلا ہے؟ وہ صلہ کو لے کر ہسپتال سے گھر آ گیا تھا۔ زینی نے صلہ کا ہر مکمل طریقے سے خیال رکھنے کی کوشش کی تھی، اپنے تمام تر دکھوں کو نظر انداز کیے وہ بس صلہ کی تیمارداری میں لگی رہی تھی۔ پر ہوئی واردات کا کسی طرح سے حذیفہ سے ذکر بھی نہ کر سکتی تھی، اور جا کر شکایت کرتی بھی تو کیا بتاتی، یا پھر یہ بتاتی کہ وہ ایک لٹی پٹی سہاگن بن چکی ہے، اس کے نام نہاد شوہر نے اس کے ساتھ تعلق قائم کر لیا ہے۔ لیکن نہیں، جب لبوں پر قفل چڑھ جائیں تو آواز خود بخود حلق میں دفن ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی زینی کے ساتھ ہوا تھا۔ پچھلے 2 دنوں سے وہ بس خود کو اپنے کمرے تک محدود کر چکی تھی۔ طبیعت کیسی ہے اب تمہاری؟ وہ زینی کے صلہ کو سوپ پلانے کے بعد بیڈ روم میں آیا تھا۔ بھائی مجھے آپ سے اہم بات کرنا تھی، اگر آپ فری ہیں تو میں کہوں؟ ہاں کہو۔ بھائی مجھے اسپیشلائزیشن کے لیے ابراڈ بھیج دیں۔ یہ وہی جانتی تھی کہ کتنی مشکل سے کہہ پائی تھی وہ یہ جملہ، ورنہ اس کو تو اپنے ملک کو چھوڑ کر جانے سے شدید چڑ تھی۔ زینی یہ تم کہہ رہی ہو؟ تمہیں تو پاکستان میں رہ کر ہی یہیں پر اسپیشلائزیشن کرنی تھی۔ حذیفہ حیران تھا۔ جی بھائی، بس اب میرا دل اٹھ گیا ہے ہر چیز سے۔ زینی کا لہجہ بھرا گیا۔ تم حالات سے فرار مانگ رہی ہو زینی؟ مت چھوڑو اپنی جگہ زینی، اس طرح تو تم اس لڑکی کے لیے میدان کھلا چھوڑ کر جا رہی ہو۔ وہ تمہاری محبت پر قابض ہو جائے گی، حق جما لے گی اپنا۔ گڑیا، حالات ہمیشہ ایک طرح سے نہیں رہتے، اور جس زینی کو میں جانتا ہوں وہ تو ہر اچھے برے وقت کو اپنے مطابق چلانا جانتی ہے۔ حذیفہ نے نرمی سے زینی کو سمجھایا، اور ساتھ ہی کبیر کے منہ میں آخری نوالا بھی ڈالا۔ بھائی، کس حق کے لیے لڑوں؟ وہ حق جس پر میرا حق تھا، یا وہ جس کو حمزہ پہلے ہی حریم کی جھولی میں پھولوں کی طرح ڈال چکا ہے، یا پھر وہ حق جو مجھے ملاوٹ کے بعد خیرات کی صورت میں ملا ہے؟ وہ ڈھکے چھپے لفظوں میں خود پر گزری تمام تر واردات کہے گئی تھی۔ تمہارا مطلب؟ حذیفہ ششدر تھا، زینی کو بری طرح بلکتا دیکھ کر بات کی اصل گہرائی تک پہنچا تھا، اور پھر زینی کا اس بات میں سر ہلانا اس کے بدترین شک کو حقیقت کا عملی جامہ پہنا گیا تھا۔ مجھے میری غلطیوں کا احساس ہے زینی، خدا را مجھے معافی دے دو، میں تمہارے قدموں میں تمام جہانوں کی خوشیاں ڈھیر کر دوں گا، آخری کوتاہی سمجھ کر ہی مجھے معاف کر دو۔ زینی کے ملک سے باہر اسپیشلائزیشن کے لیے جانے کا سن کر حمزہ زینی کے بیڈ روم میں آیا تھا۔ حذیفہ نے تمام کام اتنی جلدی کروائے تھے کہ محض چند ہی دنوں میں آنن فانن زینش کا انگلینڈ کا ویزا لگ کر آ گیا تھا۔ حذیفہ نے زینی کے والد کا بینک سٹیٹمنٹ ہی اتنا اسٹرانگ شو کیا تھا، اور پھر جب خدا نے قسمت میں زینی کے سفر مقرر کر دیا تھا کرنا، تو کوئی چاہ کر بھی اس کو نہیں روک سکتا تھا۔ البتہ حمزہ کی آنکھوں میں آنسو تھے،
اور رات کے 3 بجے کی زینی کی فلائٹ۔ حذیفہ سے وہ بہت الجھا تھا کہ کیوں اس نے زینی کے اس قدر خاموشی سے تمام ڈاکومنٹس تیار کروائے اور اس کو بتایا تک بھی نہیں۔ اور اب جب اس کو اتنی بڑی بات حذیفہ نے بتائی تو وہ بھی محض زینی کے جانے سے چند گھنٹے قبل رات کے کھانے کے بعد۔ حمزہ کی چیخو پکار کو ذرا برابر بھی خاطر میں لائے بغیر حذیفہ نے بڑے سخت الفاظ میں حمزہ کی طبیعت حیران کی تھی، بس چند الفاظ پر مبنی یہ بات کہہ کر کہ زینی تمہاری بیوی ہے، لیکن تم نے اپنی منمانی کر کے اس کے دل میں خود نفرت پیدا کی ہے اپنے لیے۔ اب تم اگر چاہتے ہو کہ زینی تمہارے لیے کچھ بہتر سوچ سکے تو اس کو وقت دو، وہ کچھ عرصے کے لیے ہی صحیح اس اذیت سے باہر نکل کر بہتر فیصلہ کر لے گی کوئی۔ دوسری صورت میں اگر تم اسے اپنے نام نہاد شوہر ہونے کا رعب ڈال رہے ہو تو تم میرا آخری دیدار بھی نہیں کر سکو گے۔ امید کرتا ہوں کہ میری بات تمہارے ذہن میں بیٹھ چکی ہوگی اچھی طرح سے، اور میں اپنی زبان کا کتنا پکا ہوں یہ تم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا اچھی طرح۔ تم میرے بھائی ہو تو زینی میرے لیے میری اولاد جیسی ہے، میں بھائی سے تو منہ موڑ سکتا ہوں لیکن اپنی اولاد سے نہیں، سمجھے تم؟ حذیفہ کا خشمی اور زہر انڈیلتا لہجہ ایسا تھا کہ حمزہ بغیر کچھ کہے اپنی نشست سے ہی اٹھ گیا تھا اور سیدھا زینی کے کمرے میں بغیر دستک دیے ہی داخل ہو گیا تھا۔ زینی اپنی پیکنگ میں مصروف تھی۔ حمزہ کے اس طرح اپنے بیڈ روم میں آ جانے پر صرف اس کو ایک نظر دیکھ کر واپس اپنے کام میں جت گئی، لیکن اس ایک نظر نے ہی حمزہ کی روح تک کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ اس قدر نفرت تھی زینی کی آنکھوں میں حمزہ کے لیے، چہرہ تو چہرہ، نگاہیں بھی نفرت جھلکا رہی تھی۔ حمزہ، میں نے بھی غلطی کی تھی، مجھے معاف کر دو تم بھی۔ زینی کے تاثرات پتھریلے تھے جبکہ لہجہ حد درجہ سرد مہری پر مبنی تھا۔ کیا غلطی؟ تم کیوں ایسا کہہ رہی ہو زینی؟ تم سے محبت کی، یہی میری سب سے عظیم غلطی تھی جس کا خمیازہ میں بھگت رہی ہوں۔ زینی کی کہی بات حمزہ کا سانس روک گئی تھی، وہ دم بخود سا رہ گیا۔ زینی، لبوں سے سرگوشی میں ٹوٹے بکھرے لفظوں میں زینی کا نام ادا ہوا تھا۔ دل تھا کہ اس کا بند ہوا جاتا تھا کہ تب بند ہوا جاتا۔ ہاں حمزہ، تمہاری جان کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ تم سے محبت کرنا بہت بڑی نادانی تھی میری۔ زینی، میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، مر جاؤں گا میں۔ اتنی لا تعلقی مت دکھاؤ، نہیں سہ پا رہا میں یہ بے رخی۔ حمزہ، کیا ہے یہ؟ میں تمہیں بتاتی ہوں۔ لا تعلق ہوتا میں نے تمہیں دیکھا ہے، بڑی ہی آسانی سے تم نے مجھے جان سے انجان بنا ڈالا۔ زینی طنزیہ انداز میں کہتی اپنے تمام کپڑے سوٹ کیس میں رکھتی جا رہی تھی اور حمزہ کے آج کے سب سوالات کا جواب بھی خندہ پیشانی سے دے رہی تھی۔ اس کے باوجود وہ پل پل اندر سے مر رہی تھی ان لمحات میں، مگر وہ چاہ کر بھی اپنے آنسو نہیں روک پا رہی تھی۔ ٹپ ٹپ آنسو نیچے سوٹ کیس پر گر رہے تھے جو حمزہ کو سیدھا اپنی روح پر گرتے محسوس ہو رہے تھے۔ میں نے اپنی محبت کو ثابت کرنے کے لیے بہت کچھ کیا، لیکن تم نے میرا دل توڑا، میرا محبت پر سے اعتماد توڑ ڈالا۔ بھروسہ کسے کہتے ہیں؟ میں تو آج اس لفظ کے معنی بھی بھول چکی ہوں، کیونکہ تم نے مجھے شک کی نظر سے دیکھا۔ یہی نہیں، تم نے مجھے بے پناہ رلایا، بہت تکلیف دی ہے مجھے تم نے، مگر یاد رکھنا تم ایک دفعہ میری روح تک تو پہنچ کر دکھاؤ۔ اب جسم تک رسائی حاصل کرنا تو بہت معمولی بات ہے۔ اور ہاں، آخری بات، تم نے مجھ سے کبھی محبت نہیں کی۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گئی اور حمزہ اس کے اس طرح بے رخی برتنے پر گھٹنوں کے بل گرنے کے سے انداز میں زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ میں آج اپنی زندگی سے محبت کو، زینی کی محبت کو کھو بیٹھا ہوں۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ محبت کو چوٹ پہنچتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ سچ ہے، تنہائی سے تکلیف ہوتی ہے، مضطرد ہونے سے تکلیف ہوتی ہے، اور کسی کے کھونے سے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بہت افسوسناک ہے حمزہ میرے لیے کہ جس محبت کا دعویٰ تم آج مجھ سے کرتے ہو، تب یہ محبت کہاں جا سوئی تھی جب تم نے میری جگہ حریم کو دے دی تھی۔ میں اب چاہ کر بھی تمہیں فی الحال کوئی موقع نہیں دے سکتا۔ میری جو جگہ تم نے حریم کو دی ہے وہ اب مجھے میری ہو کر بھی نہیں مل سکتی، شاید کبھی بھی نہیں۔ یقیناً
مزید مجھے اپنے آپ کو اس اذیت سے نکالنے کے لیے وقت کی ضرورت ہے۔ تم نے مجھ پر الزام لگایا جس نے اس دل کو توڑا اور اسے پتھر میں تبدیل کر دیا۔ اس کے باوجود بھی اب بھی میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ ہاں، میں تم سے نفرت نہیں کر پا رہی، نہ جانے کیوں۔ مجھے وہ دن یاد آ رہا ہے رہ رہ کر جب میری ساری زندگی بدل گئی تھی۔ میں تمہارے انتظار میں پلکیں بچھائے منتظر تھی اور تم ہمارے بیڈ روم میں اس لڑکی کے ساتھ بند ہو گئی۔ ہمارا کمرہ، نہیں، تمہارا اور تمہاری حریم کا کمرہ۔ وہ جہاز میں بیٹھ چکی تھی اور آنسو رواں تھے اس کی بند آنکھوں سے۔ وہ آنکھیں بند کیے جلدی سے نماز فجر ادا کرنے کے بعد بستر پر اب جا لیٹی تھی۔ کمرے میں سوائے بیڈ کے سونے کے لیے کچھ نہ تھا، اور ٹھنڈ میں فرش پر سونے سے حذیفہ نے پہلے ہی روز سختی سے منع کر دیا تھا اس کو۔ سب سے بڑا مسئلہ تو یہ تھا کہ صلہ تنہا میں بھی نہیں سو سکتی تھی، ہمیشہ بہن بھائیوں کے ساتھ ایک ہی کمرے میں سوتی، اور وہ اپنی یہ کمزوری حذیفہ کو ہرگز نہیں بتا سکتی تھی۔ اگر اس کو تنہائی سے ڈر نہ لگتا ہوتا تو وہ چپ چاپ حذیفہ کی اسٹڈی میں ہی سو جاتی، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ زبردستی آنکھیں میچے سونے کی کوشش کر رہی تھی حذیفہ کے مسجد سے آنے سے پہلے، لیکن اس کے سونے سے پہلے حذیفہ آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر آ گیا تھا۔ گھڑی اور موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھنے کے بعد باتھ روم میں جانا اور آنا، وہ سمجھ چکی تھی کہ حذیفہ آج اتوار ہونے کی وجہ سے آفس نہیں جا رہا، ورنہ فجر کی نماز ادا کر کے گھر آتے ہی وہ کمرے میں آ کر تمام لائٹس آن کر دیتا تھا، اور جب صلہ شور کرتی تو کہتا کہ اب چلو تم اٹھ گئی ہو تو جب تک میں آفس کے لیے تیار ہو رہا ہوں مجھے دیکھو۔ شاباش، صلہ کی ناک میں دم کر رکھا تھا اس نے۔ حد یہ تھی کہ وہ محض کچھ دنوں میں ہی خود کو بری طرح صلہ کے سر پر زبردستی سوار کر چکا تھا، اور یہ سب کرنے کی وجہ صلہ کو خود میں الجھا کر تمام دکھ اور درد اس کے دل و دماغ سے خارج کرنا تھا۔ وہ مانتا تھا کہ یہ شادی اس نے زینی کے لیے کی تھی، مگر اب وہ اس ایگریمنٹ کے تحت ہوئی فورس میرج کو حقیقت میں رب کے بنائے ہوئے رشتے میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ جب کالج گئی تو ڈرائیور کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہونے کے باعث وہ نہ آ سکا۔ صلہ پریشانی سے راہ تکتی رہی ڈرائیور کی، لیکن جب وہ کافی دیر نہ آیا تو سارا نے اس کو گھر ڈراپ کرنے کی ضد کی اور زبردستی اس کو لیے سامنے موجود گاڑی میں جا بیٹھی۔ سارا کو اس کا بڑا بھائی زیب لینے آتا تھا۔ زیب اچھا خاصا فرینڈلی لڑکا تھا، اور اپنی باتوں سے آدھے راستے تک ہی وہ صلہ کو مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ یہی نہیں، زیب نے صلہ کو اپنی اکیڈمی میں ٹیچنگ کرنے کی بھی آفر کر ڈالی تھی، جو صلہ نے اس وقت تو بڑی سہولت سے منع کر دی، اور اب جب حذیفہ کی بڑھتی ہوئی وارفتگیاں اور عجیب و غریب حرکات اور باتیں اس کو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کر گئی تھیں کہ اس کو کم از کم اپنے بہن بھائیوں کا خرچ خود اٹھانا چاہیے۔ وہ حذیفہ کی تابع تھی، مگر اس کے بہن بھائی تو نہیں تھے، اور زیب نے تو ویسے بھی 15 سے 18 ہزار ماہانہ دینے کی آفر بھی کر ڈالی تھی، جو صلہ کے نزدیک بہت زیادہ تھی، مگر وہ اتنا بھول گئی تھی کہ زیب کیسے ایک میٹرک پاس لڑکی کو اپنی نامور اکیڈمی میں ٹیچنگ کی آفر کر سکتا ہے، وہ بھی تب جب کہ وہ کالج میں بھی بالکل فریشر تھی۔ مرد کی کرم نوازیاں خواہ مخواہ نہیں ہوتی، اور ہر مرد حذیفہ بھی نہیں ہوا کرتا۔ زینی کو انگلینڈ آئے 1 ماہ سے زائد وقت ہو چکا تھا، اور اس دوران اس کی حذیفہ، صلہ، کبیر اور دانی اور جفا سے تقریباً روز ہی بات ہوا کرتی۔ حذیفہ اس کو اپنا خیال رکھنے کی تاکید کرتا۔ حذیفہ نے بھاری بھرکم رقم زینی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دی تھی تاکہ اس کو دیار غیر میں کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہی نہیں، حذیفہ نے زینی کے لیے اپنے سگے بھائی سے قطع تعلقی اختیار کر لی تھی۔ وہ حمزہ سے کلام تک کرنے کا روادار نہیں رہا تھا، لیکن حریم سے اس کا رویہ قدرے نرم تھا، کیونکہ وہ اس کو حقیقتاً بے قصور لگی تھی۔ قصور تو اس کے سگے خون کا تھا، اس نے رشتوں پر اعتماد نہیں کیا تھا، اور پھر حذیفہ کی سرشت میں نہ تھا کہ عورت سے وہ تلخ رویہ اختیار کرتا۔ کچھ چیزیں انسان اپنی عادت سے مجبور ہو کر کرنے پر مجبور ہوتا ہے، یہی معاملہ حذیفہ کے ساتھ تھا۔ زینی کی خالہ جاب کرتی تھی، صبح 8 سے شام 5 بجے تک ان کے دفتر کے اوقات تھے، اور احتشام، ان کا بیٹا، انگلینڈ کے نامور ملٹی نیشنل کمپنی میں اونچی پوسٹ پر فائز تھا۔ اوکے امی، آج آپ میرے مشورے پر عمل کر ہی ڈالیں، دے دیں اپنی اس چڑیل بوس کو چوہے مار دوا۔
تاکہ چند دن آپ کو اپنا دیدار ہی نہ کروا سکے وہ۔ احتشام نے دودھ میں کارن فلیکس ڈال کر چمچہ چلاتے ہوئے مزے سے ہانک لگائی اور 2-4 چمچ کھا کر بھرا ہوا پیالہ ان کی طرف کھسکا دیا۔ یہ کیا احتشام، تم نے اپنا ناشتہ کیوں چھوڑ دیا؟ خالہ نے آنکھیں دکھائیں۔ آدھا اینجل کے ساتھ بھی تو کروں گا اور پھر اس کو کمپنی دے کر 9 بجے تک آفس چلا جاؤں گا۔ وہ شرارت سے زینی کو اینجل کہہ کر پکارتا تھا۔ بہت شریر ہو تم احتشام، مگر تم اس کو زیادہ مت ستایا کرو، وہ بہت برے وقت سے گزر رہی ہے اور آج کل اس کی طبیعت بھی بہت خرابی کا شکار رہتی ہے اور ہو سکتا ہے وہ آج بھی یونیورسٹی نہ جا سکے۔ خالہ نے بیٹے سے نظریں چراتے ہوئے دکھی دل سے کہا۔ زینی حرف بحرف اپنے اوپر گزرنے والی تمام تکالیف اور تمام تکلیف دہ داستان خالہ کے سینے میں منہ چھپا کر کہہ چکی تھی، اور خالہ وہ تو جیسے زینی کا دکھ کچھ اس طرح محسوس کر رہی تھیں جیسے وہ ان کی اپنی سگی اولاد ہو۔ زینی کی تکلیف پر ان کی بھی شدت غم سے آنکھوں میں آنسو تیر گئے تھے۔ کیا ہوا زینی کی طبیعت کو؟ کیا پھر اس ذلیل انسان نے کچھ کہا ہے اسے؟ زینی کی خرابی طبیعت کے بابت سن کر وہ فکر مند ہو گیا تھا، اور ساتھ ہی حمزہ کا خیال دماغ میں آیا کہ کہیں اس نے تو زینی کو کچھ اوٹ پٹانگ نہیں بولا۔ اتنی مشکل سے وہ اور ماں زینی کو واپس زندگی کی طرف لانے کی کوشش کر رہے تھے اور کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکے تھے، تو پھر اب بس بیٹا، اللہ بیٹیوں کے نصیب اچھے لکھے۔ وہ کیا کہے گا؟ وہ جتنا زینی کے ساتھ برا کر چکا ہے اس کے بعد تو برا لفظ بھی چھوٹا ہے کہنے کو۔ تو پھر آپ زینی سے بولیں کہ وہ خلا کے پیپرز فائل کر دے، بلکہ میں اس کی طرف سے کر دیتا ہوں۔ بہت سہلی اس نے اذیت، مزید اب اس کو اذیت نہیں برداشت کرنے دوں گا میں۔ زینی ابھی خلا نہیں لے سکتی، وہ تمہید باندھنے لگی۔ کیوں امی، کیوں نہیں لے سکتی وہ ڈیورس؟ وہ ڈیزرو نہیں کرتی اس خبیث الفطرت شخص کی ہمسفری۔ احتشام کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جو زینی کو ہنسانے کے لیے صرف اس کی ایک مسکراہٹ دیکھنے کی خاطر کیا کیا اوٹ پٹانگ حرکتیں اور فضول کی اونگیاں بونگیاں ہانکتا رہتا ہے۔ 28 سالہ احتشام زینی کے آگے پیچھے ایسے گھومتا جیسے کوئی ٹین ایجر لڑکا اپنی محبوبہ کو امپریس کرنے کے لیے کرتا نظر آتا ہو۔ کیوں نہیں ہو سکتی اینجل کی حمزہ سے علیحدگی؟ وہ غصے میں جرح پر اتر آیا۔ وہ امید سے ہے احتشام، خالہ نے نڈھال سے انداز میں کہا، اور بیٹے سے نظریں ملائے بغیر اپنا پرس اٹھاتی ٹیبل سے گھر کا بیرونی دروازہ عبور کر گئی۔ جانتی تھیں کہ ان کا اکلوتا لاڈلا بیٹا اب سے نہیں، بہت پہلے سے زینی کے لیے نرم گرم جذبات رکھتا ہے۔ وہ تو اس کا رشتہ تک لے کر پہنچ گئی تھی پاکستان، زینی کی ماں کے انتقال سے 1 ماہ پہلے، مگر معلوم ہوا کہ اس کا نکاح حمزہ سے ہو چکا ہے۔ وہ یہ خبر سن کر واپس انگلینڈ آئیں تو احتشام کو منتظر پایا زینی کے گھر سے ملنے والے مثبت جواب کا، مگر جب انہوں نے بیٹے کو اس کی محبت کے کسی اور کے نام لکھے جانے کی خبر سنائی تو جیسے اس کی آنکھوں سے چمک ہی مان پڑ گئی تھی۔ وہ پہلے جیسا رہا ہی نہیں تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس نے سمجھوتا کر لیا تھا اپنی ماں کی خاطر۔ قسمت نے ایک دفعہ پھر اس کو تحفہ دیا تھا خوشیاں جینے کے لیے، اور وہ تھا زینی کا اسپیشلائزیشن کے لیے انگلینڈ آنا۔ مگر زینی کے ویران چہرے کو دیکھ کر وہ ششدر رہ گیا۔ اس کی بنجر آنکھیں جن میں سے خواب کے دریچے بڑی بے رحمی سے نوچ پھینکے گئے تھے، احتشام کے لیے زینی کا یہ روپ موت کا سا تھا۔ وہ اس کو واپس زندگی کی طرف کھینچ لایا تھا، مگر اب کیا ایک دفعہ پھر زینی کو میں اس کے خول سے نکال سکوں گا؟ احتشام تیزی سے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، جبکہ اس کی تیز رفتاری کی وجہ سے اوپر سے نیچے اترتی زینی اس سے بری طرح تصادم سے لڑھکنے کو تیار تھی، لیکن اس نے اس کے شانوں سے تھام کر اسے گرنے سے روکا۔ زینی کو اس کے قدموں پر کھڑا دیکھ کر جھٹ اس نے اپنے ہاتھ اس کے شانوں سے اٹھا لیے۔ تم اب سیڑھیاں دیکھ بھال کر اترا کرو، ابھی تو میں تھا، تمہیں گرنے سے بچا لیا میں نے۔ زینی گرنے کے خوف سے چیخ نکال گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید خوف زدہ ہوتی، احتشام نے نرمی سے کہا تھا۔ فرش اور چھت اس کے ارد گرد گھومنے لگے۔ سر چکرانے کے باعث زینی نے گھبرا کر اس کی شرٹ کو مٹھی سے سختی سے پکڑا تھا۔ اینجل، اب تم آنکھیں کھول سکتی ہو، میں تمہیں تمہارے قدموں پر جما چکا ہوں، اور اعتماد رکھو، تمہیں دوبارہ نہیں لڑکھڑانے دوں گا۔ بس ایک دفعہ مجھ پر اعتبار تو کر دیکھو۔ احتشام نے بہت آرام سے لیکن بہت بڑی بات کہہ ڈالی تھی، اور اس نے یہ دل سے کہی تھی۔
खाली चेहरा, वीरान आंखें, रत जगहों से मुरझाया सरापा। वो बस खामोशी से आंखें खोलकर एहतशाम को देखे गई। सबसे बड़ा धचका तो उसके लिए ये था कि एहतशाम जान चुका था वो उम्मीद से है, और दूसरा एहतशाम के ढके छुपे अल्फाज में कही बात से, यानी वो उसको यकीन दिला रहा था कि वो हमेशा उसके हर दुख सुख में साथ है, या फिर वो उसको बहुत तहजीब के दायरे में रहकर प्रपोज कर गया था। वो फ़िलहाल बस अपने दिमाग में चकराते सवालात का जवाब चाहती थी। अब तो उसमें एहतशाम से नज़र मिलाने तक की हिम्मत नहीं रही थी। नज़र मिलाती भी तो कैसे, जिसको इस हाल में उसका हमदर्द, उसका साथी बनना चाहिए था, वो बेवफा ठहरा, और जो उसका सिर्फ एक कज़न लगता था वो उसके एहसास में घुल रहा था। बिल्कुल वैसे ही एहसास जैसे वो हमज़ा के लिए किया कर। यही नहीं, उसने खुद ऊपर जिस कमरे में ज़ैनी क़याम पजीर थी उसमें शिफ्ट होने का फ़ैसला कर लिया था, और ज़ैनी को नीचे अपने कमरे में शिफ्ट करवाने का। प्लीज़ डॉक्टर, मेरी वाइफ के बारे में कुछ तो बताएं प्लीज़, हमज़ा ने ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलते डॉक्टर से पूछा। हरीम तीनों बच्चों के साथ घर वापस आ रही थी जब तीनों को आइसक्रीम खिलाने के लिए गाड़ी पार्क करके सड़क पार करके आइसक्रीम लेने उतरी, ये सोचकर कि लंबा यू टर्न लेने से बच जाएगी, मगर किस्मत को तो जैसे कुछ और ही मंजूर था। रोड के दूसरी तरफ बने आइसक्रीम पार्लर तक पहुंचने से पहले ही एक गाड़ी उसको हिट करके आगे निकल गई थी। आपकी मिसेस खतरे से बाहर हैं। मगर क्या डॉक्टर? हम आपके बेबी को नहीं बचा सके, और अब आपकी मिसेस कॉम्प्लिकेशंस के बाइस दोबारा कभी कंसीव नहीं कर सकेंगी। हमज़ा को लगा जैसे उस पर कोई बड़ा बॉम्ब आ गिरा हो। एहतशाम ने तासुफ से ज़ैनी को देखा, और ख़ुद ब खुद अपना गुस्सा ठंडा होता उसे महसूस हुआ। वो अच्छी तरह समझ रहा था ज़ैनी के बज़ाहिर मुतमईन नज़र आने वाले चेहरे के पीछे कितनी अज़ियतें रकम थी, कितने ही रत जगे, और उससे कहीं ज़्यादा अपनी कमाईगी का दुख था। वो ज़ैनी की कुव्वत बर्दाश्त पर हैरत ज़दा था कि वो कैसे अब तक इतना सब कुछ झेल रही है। क्यों नहीं करती वो हमज़ा से दो टोक बात? ज़ैनी, तुम अच्छी नींद लो, मेरा मतलब है कि अपना ख्याल रखा करो, दिन ब दिन कमज़ोर हो रही हो। लेकिन तुम्हें खुद की क्या परवाह? वो तल्ख हुआ। तो तुम भी मेरी परवाह करना छोड़ दो एहतशाम। वो डाइनिंग टेबल की कुर्सी खिसका कर बैठी नम लहजे में बोली थी। मैं जिसकी परवाह करता हूँ वो मेरे लिए मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। एहतशाम ज़ैनी पर यह आश्कार कर चुका था कि वो उससे मोहब्बत करता है, और अब से नहीं, बहुत पहले से। ज़ैनी खामोश हो गई थी। फ़ैसला करना इतना आसान नहीं था, और ऐसे वक्त में जब वो खुद पैरों तले जन्नत को अपनी जिन रही थी। सिला से उसको हरीम की महरूमी के मुतालिक पता चला, लेकिन वो ये सब सुनकर शदीद दुखी हुई थी। कसूर किसका था और सज़ा किसको मिली थी? हुज़ैफ़ा ने ड्राइवर से दरियाफ़्त किया कि सिला कहाँ है, और ड्राइवर के जवाब पर तो जैसे वो सुन ही रह गया। सीधा बगैर ड्राइवर के एकेडमी जा पहुंचा, जहां से सिला क्लास लेकर बाहर निकल रही थी। हुज़ैफ़ा को ड्राइवर की जगह दरवाजे पर देखकर वो सहम गई थी, अपनी मुतवक्को शामत का सोचकर। वो चुपचाप गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बैठी। शदीद खौफज़दा थी वो हुज़ैफ़ा से। किससे पूछकर तुमने एकेडमी में जॉब की? हुज़ैफ़ा ने करख्तगी से दरियाफ़्त किया, और गाड़ी स्टार्ट करके मेन रोड पर दौड़ाने लगा। बस मैं वो दानी और वफ़ा वो नज़रें मिलाए बगैर हकीकत बयान करने लगी। दानी और वफ़ा के लिए मैं ज़िंदा हूँ, तुम्हें उनकी फ़िक्र में घुलने की ज़रूरत नहीं है, समझी? वो एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोला। अभी सिला मज़ीद कुछ कहती कि उसका मोबाइल बज उठा, जो कि हुज़ैफ़ा ने स्क्रीन पर जगमग नंबर को देखकर फौरी सिला के हाथ से झपटा और कॉल उठाई। सिला डियर, कहाँ हो तुम? क्या घर चली गई हो? मुझसे मिलकर तो जाती कम अज़ कम यारा। सारा का भाई दूसरी तरफ से कॉल पर था, और काफ़ी मायूस भी था कि सिला उसे बताए बगैर चली गई थी। थैंक यू बडी, मेरी वाइफ को अपनी बहन समझकर इतना ख्याल रखने के लिए। मैं अपनी बीवी को पिक कर चुका हूँ, और वो कल से एकेडमी नहीं आ सकेगी। खुदा हाफिज़। दूसरी तरफ मौजूद शख्स की एक भी सुने बगैर हुज़ैफ़ा ने फ़ोन बंद कर दिया। कुछ ही दिन कबल हुज़ैफ़ा ने सिला को तोहफ़तन कीमती मालियत का मोबाइल फ़ोन डैशबोर्ड पर दे मारा। सिला अब की दफ़ा हुज़ैफ़ा के इस कदर शदीद रद्द अमल पर भौचंका रह गई। तुम मेरी बीवी हो और हमेशा रहोगी, वो हतमी फ़ैसला कर चुका था, जिसके मुतालिक अब सिला को सख्त बरहम लहजे में आगाह कर रहा था। मगर ये शादी तो एक एग्रीमेंट था ना। सिला का भी सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। वो खुद को हैरत से निकाल कर चीखी। एग्रीमेंट? हाँ,
एग्रीमेंट फाड़ चुका हूँ मैं अब वो एग्रीमेंट। अब बाकी है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारा निकाह नामा। वो आज पहली दफ़ा इस कदर करख लहजे में सिला से मुखातिब था। आज से पहले वो कभी गलती से भी उस पर ऊंची आवाज़ से नहीं बोला था, मगर सारा के भाई की रंगीन फितरत को भी वो खूब जानता था। सिला की मासूमियत से भी वो शदीद खौफज़दा था। वो उसके साथ एक घर में, एक कमरे में दिन रात रहता था। सिला की अच्छी और बुरी हर एक आदत से वाकिफ़ हो चुका था। क्या जानते हैं आप मेरे बारे में? क्या आपको पता है कि मेरा माजी क्या है? क्या जानते हैं आप कि क्या कौन हूँ मैं? कौन हूँ मैं? जानते भी हैं आप? सिला रोते हुए अपनी बात कहने को थी, मगर गाड़ी एक अनजान बंगले के सामने रुकती देखकर वो पहले तो हैरान हुई, लेकिन उज़ैफ़ा को किसी को फ़ोन करके बाहर आने का कहते देख जल्दी से अपने आंसू साफ़ किए और दुपट्टा बराबर किया सर पर। उज़ैफ़ा, आप अगर एक अकेडमी ज्वाइन करने पर इतना खफा हो रहे हो, तो तब क्या होगा जब आपको इल्म होगा कि मैं पहले भी किसी के निकाह में रह चुकी हूँ। मैं आपको चाहने लगी हूँ ज़ैफ़ा, लेकिन खौफ़ज़दा हूँ कि आप मुझे कहीं छोड़ ही ना दें। यह सुनकर के मैं पहले भी अभी मेरे पास कुछ वक्त बाकी है। मैं अपने बहन भाइयों के लिए कुछ जमा कर लूँगी इस मुख्तसर अरसे में, लेकिन अगर जो आपको इल्म हो गया तो शायद आप मुझे घर से ही बाहर निकाल खड़ा करेंगे। और फिर हैं तो आप भी एक मर्द, बिलाशुबा। अभी आपको मैं अच्छी लगने लगी हूँ, लेकिन जब आपको हकीकत का इल्म होगा तो यही मेरा वजूद आपके लिए नाकाबिले बर्दाश्त ठहरेगा, और मैं ख़ुद के लिए कम अज़ कम आपकी आंखों में नफ़रत नहीं देख सकती। वो गहरी सोचों में गुम थी, लेकिन एक जानी पहचानी आवाज़ सुनकर तो वो जैसे होश में आ गई, और होश में कम और सख्ते में ज़्यादा रह गई। यार उज़ैफ़ा, तू अंदर तो आ जा। समीर ने ऑफिस के कुछ कागजात लेने के लिए जैसे ही गाड़ी के अंदर झांका, सिला पर नज़र पड़ते ही उसके लब फड़फड़ाए। सिला? जबकि उज़ैफ़ा दोनों के चेहरे के उड़े उड़े तासुरात देकर ठिठक गया। उज़ैफ़ा गुस्से में बाहर जा रहा था कि अपने हायर करदा वकील के पास, जब कॉरिडोर से गुजरते हुए उसका ज़ोरदार तसादुम हरीम से हुआ, जिसके हाथ में एक पुरानी सी तस्वीर की एल्बम थी, जो कि फ़र्श पर जा गिरने के बाइस खुल गई थी, और अंदर मौजूद एक तस्वीर ने उज़ैफ़ा की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली थी। वो झुका था और तस्वीर पर से गर्द साफ़ करके जैसे सुन ही तो रह गया। सामने मौजूद तस्वीर में 3 माह की बच्ची किसी आदमी की गोद में शरीर मुस्कुराहट लिए हुए थी, जबकि दूसरी तरफ मौजूद एक लड़की थी जो कि शायद तस्वीर में मौजूद आदमी की बीवी थी, क्योंकि उस औरत के शाने पर एक दराज हाथ और औरत की शर्मगी मुस्कुराहट वाज़े बता रही थी कि वो उस शख्स की बीवी है। और यही नहीं, वो इस मुकम्मल घराने को पहचान भी चुका था। ये वही घराना था जो आज से कुछ सालों पहले उज़ैफ़ा के मामू के घर के बिल्कुल बराबर वाले घर में रिहाइश पजीर था, लेकिन फिर अचानक रातों रात किसी दूसरी जगह घर लेकर ऐसे शिफ्ट हुआ कि जैसे किसी ने बंदूक के ज़ोर पर खाली करवाया हो। उन दोनों के साथ मौजूद दरमियानी उम्र की खातून को देखने के बाद वो बग़ैर किसी दूसरी बात किए ये दावे से कह सकता था कि वो औरत कोई और नहीं, उसकी अपनी सगी माँ थी। अगली तस्वीर में वही सब लोग थे, मगर एक और तकरीबन 11 साला बच्ची और 14 साला बच्चे का इजाफा था। कौन है ये सब? उज़ैफ़ा के लहजे में कुर्ब पिन्हा था। वो अपने बदतरीन शक की तस्दीक चाहता था। ये मेरी फैमिली है, सबीहा आपी, भाई, मम्मा, बाबा और मैं। और तुम? उज़ैफ़ा के ज़हन में छन्नाका हुआ, क्योंकि तस्वीर में मौजूद 2 बच्चे तो उसको याद थे और उनके माँ बाप भी, लेकिन तीसरी उसकी अपनी माँ। और वो बच्ची कौन थी ये उसको मालूम नहीं था कि ये मैं हूँ। हरीम ने 6 माह की बच्ची की तरफ इशारा करके कहा, और ये? उज़ैफ़ा ज़ब्त की कड़ी मंजिलें तय करते हुए पूछने लगा, ये मेरी सगी माँ है, इन्हीं से लेकर मुझे पाला गया था। हरीम ने उलझन भरी नज़रों से उज़ैफ़ा को देखा, जिसके चेहरे के तासुरात नाफहम हो रहे थे। हैरत अंगेज़ तौर पर हरीम ने जिस घर के सामने गाड़ी रुकवाई थी वो किसी और का नहीं बल्कि समीर का घर था। सिला भी साथ थी, और वो भी उतनी ही हैरान थी जितना कि उज़ैफ़ा, क्योंकि सिला की भी 2 रोज़ कबल ही उधर समीर से मुलाकात हुई। उज़ैफ़ा शदीद हैरान था कि आखिर माजरा क्या है। ज़ैनी की वजह से उसने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की थी कि हरीम कौन है, किस ख़ानदान से है, या फिर उसका वाली वारिस कौन है। जितना कुछ पता चला था वो सब हमज़ा से ही पता चला था कि वो लेपालक है, और इस सब में बेकसूर भी। उस वक्त उज़ैफ़ा का सारा रुझान हमज़ा और ज़ैनी की तरफ मबज़ूल था। तुम यहाँ मुझे लेकर क्यों आई हो? ये तो मेरे बिज़नेस पार्टनर समीर का घर है।
حذیفہ نے کرختگی سے کہا۔ جی اچھا بھائی، لیکن یہ میرے بہنوئی کا گھر بھی، حریم نے تھکے تھکے سے لہجے میں جواب دیا۔ بہن اور بہنوئی کو لے کر بڑی سخت یادیں وابستہ تھی اس کی، اور اب بھی وہ صلہ کا ہاتھ تھامے سہارے سے کھڑی تھی۔ ابھی اس کو اسپتال سے آئے زیادہ دن نہیں گزرے تھے، اس لیے حد درجہ کمزوری کا شکار تھی۔ تو یہ وجہ تھی حمزہ تمہاری خاموشی کی۔ تم نے مجھے اس لیے حقیقت سے دور رکھا کیونکہ تم سمیر کو جانتے تھے۔ تم یہ بھی جانتے تھے کہ سمیر کے شیئرز ہمارے بزنس میں لگے ہوئے ہیں۔ کاش تم مجھے اسی وقت سمیر کے اصل روپ سے واقف کروا دیتے۔ کاش تم مجھے اسی وقت سمیر کے اصلیت سے واقف کر دیتے، مگر ابھی بھی پانی سر سے نہیں گزرا۔ جن لوگوں نے صلہ، تمہاری، زینی اور حریم کی زندگیوں سے کھیلا ہے، میں ان کو ان کے انجام تک جلد پہنچا دوں گا۔ حذیفہ کے ذہن نے سب کچھ اتنی تیزی سے واضح کر ڈالا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ حریم کی بہن سے ملنا چاہتا تھا جس کو اس کی ماں کے بارے میں مکمل علم تھا۔ حریم کے ساتھ وہ لوگ سمیر کے گھر میں موجود تھے۔ صبیحہ کے چہرے پر صلہ کو دیکھ کر تاریکی چھا گئی، جبکہ صلہ نے اسی لمحے بڑے اعتماد سے حذیفہ کا بازو پکڑا تھا، کیونکہ وہ پہچان چکی تھی کہ سامنے موجود لڑکی وہی ہے جو سمیر کے ساتھ اس کی بہن بن کر اس کا رشتہ مانگنے آئی تھی۔ حذیفہ نے صلہ کو دیکھا اور بغیر کچھ پوچھے بات کی تہہ تک پہنچ گیا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں، صبیحہ نے خوفزدہ لہجے میں حذیفہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ اس کی وجہ پچھلے دنوں وہ حذیفہ کی پاورز کا اندازہ لگا چکی تھی کہ سمیر جیسے شخص کو اس نے 2 دن میں تارے دکھا دیے تھے۔ بزنس میں ایسے داؤ پیچ کھیلے تھے اس نے کہ سمیر کے خلاف کہ آج وہ پولیس کے ہتھے چڑھ جانے کے خوف سے چھپتا پھر رہا تھا۔ لیکن حذیفہ نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیل رکھی تھیں۔ 1 گھنٹہ قبل ہی اس نے اپنے ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے سمیر کو حوالات میں بند کروا دیا۔ اس تمام معاملے میں اس نے صلہ کا کہیں بھی نام تک نہیں آنے دیا تھا۔ وہ اس کی عزت تھی، اور اپنی عزت کی رکھوالی کرنا حذیفہ کو بہت اچھے سے آتا تھا۔ تمہارا وہ ذلیل شوہر بھی بے قصور تھا نا؟ دیکھ لو، وہ بھی ابھی 1 گھنٹہ قبل ہی جیل کی سیر کو بھیجا گیا ہے اس کو۔ اب تمہاری باری ہے، میں سب بتاتی ہوں، صبیحہ نے کہتے ساتھ ہی سب اگل ڈالا کہ وہ سمیر کے ساتھ لڑکیوں کے رشتے مانگتے تھے اور پھر باہر کے ملک لے جانے کا لالچ دے کر سمیر ان کو کہاں غائب کرواتا تھا۔ یہ حقیقت وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ صبیحہ نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ حریم کا بھی سودا کر دیتے جو اگر صبیحہ کے اوپر انتقام لینے کا بھوت سوار نہ ہوتا، اپنے بھائی کا، اور اس کے لیے سیدھی سادی حریم بہترین مہرہ ثابت ہوئی تھی۔ یہ سب تو تم نے وہ بتایا جو تمہیں بھی سمیر کا دیدار جیل میں کروائے گا۔ اب ذرا یہ بتاؤ کہ کون خاتون ہے یہ، جلدی، ورنہ تمہیں ابھی موت کے منہ میں دھکیل دوں گا۔ حذیفہ نے کہتے ساتھ ہی صبیحہ کی گردن دبوچی تھی، جبکہ حریم نے صبیحہ کے ہاتھ کو پشت پر لے جا کر جکڑا تھا اور صلہ نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر جڑ ڈالا تھا۔ ان دونوں کی وجہ سے آج وہ یتیم تھے۔ یہ ہمارے گھر رہا کرتی تھی۔ ایک روز ماما کی گاڑی صدر دروازے کے سامنے گزری، تب ان کو یہ روڈ پر بے ہوش ملی۔ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور یادداشت چلی گئی تھی۔ اس دن ماما نے احساس ہمدردی اور ثواب کے لیے ان کو اپنی بہن بنا لیا۔ میرے ماما بابا نے ان کا بہت علاج کروایا کہ یہ ٹھیک ہو جائیں اور اپنے گھر چلی جائیں، لیکن وقت گزرتا گیا مگر وہ اپنی یادداشت واپس نہ لا سکی، اور پھر ایک دن اچانک دماغ کی رگ پھٹی ان کی اور وہ رضائے الہی سے وفات پا گئیں۔ اس وقت حریم محض 5 سال کی تھی۔ ٹھیک 4 ماہ اور 10 دن تک وہ ہمارے ساتھ رہی اور انہیں ہم لالا بی کے نام سے بلاتے تھے۔ حذیفہ کو لگا کہ آج اس کی تلاش مکمل ہوئی، ورنہ وہ اپنی ماں کے لیے ہر جگہ جا چکا تھا جہاں اس کو ان کی موجودگی کا گمان ہوتا۔ آج وہ پرسکون تھا۔ ایک آخری سچ اور بھی سن لیں، میری تو تقدیر اب جیل ہی ہے، لیکن حریم میری سگی بہن ہے۔ میں تمام تر جھوٹی کہانی بنا کر سنا رہی تھی، اور اب جو کچھ میں نے کہا ہے وہ ایک ایک حرف سچ پر مبنی ہے۔ اور حریم کو 5 سال تک لالا بی نہیں پالا تھا، کیونکہ مما کہتی تھیں لالا بی کا ذہن حریم میں لگ جائے گا تو وہ شاید زندگی کی طرف واپس آ سکے۔ آج سے تم میری بہن ہو حریم، کیونکہ میری ماں کے ہاتھوں میں تم کھیلی ہو۔ تمہارے چہرے میں مجھے اکثر اپنی ماں کی چھبی آتی ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میں چاہ کر بھی تم سے نفرت نہیں کر سکا۔ حذیفہ نے یہ سن کر حریم کے سر پر دست شفقت دراز کیا۔ حریم کو لگا کہ آج وہ حقیقتاً اپنے حقیقی رشتوں سے جا ملی ہے،
तुम एक दूसरे को जानते हो? उज़ैफ़ा ने हैरत से सिला को देखा था, जिसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी, और फिर एक नज़र समीर को, जो अब नॉर्मल एक्सप्रेशन चेहरे पर सजाए खड़ा था। उज़ैफ़ा प्लीज़ यहाँ से चलें, सिला की आवाज़ में नफ़रत जो उज़ैफ़ा को वाज़े महसूस हुई। अरे उज़ैफ़ा, तुम नहीं जानते क्या कि सिला मेरी मनकूहा रह चुकी है? सिला के चेहरे पर शातराना नज़र डालकर समीर ने हल्के फुल्के लहजे में सच आश्कार कर दिया था उज़ैफ़ा पर, जबकि सिला वो तो बस खामोश ही रह गई थी। जिस सच का सामना करने से वो खौफज़दा थी, वही सच आज सरेआम उसके शोहर के सामने आ चुका था। क्या वाहियात किस्म की बात की है तुमने समीर, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। एक लफ्ज़ भी अगर तुमने मज़ीद सिला की ज़ात के बारे में मुंह से निकाला तो। उज़ैफ़ा ने उतरकर गाड़ी का दरवाज़ा ज़ोर से मारा और समीर का गिरेबान पकड़े उस पर पल पड़ा। वाहियात बात नहीं कर रहा मैं तुमसे। मैं नहीं जानता तुम्हारे साथ मौजूद लड़की तुम्हारी क्या लगती है, लेकिन मेरे पास सबूत है अपनी सच्चाई का। समीर ने जहरखंद लहजे में अपने गिरेबान को छुड़वाते हुए आखिरी हरबा भी इस्तेमाल किया, ये सोचे बगैर कि उसके पास मौजूद निकाहनामा जेली है और उज़ैफ़ा लम्हों में वकील के ज़रिए उसको जेल की हवा खिलवा सकता है। लेकिन समीर तो जैसे हाथ से निकली कीमती शय को देखकर समझ बूझ ही खो बैठा था। नहीं जानता तो जान ले, ये लड़की मेरी बीवी है, समझा तू? और मुझे किसी सबूत की ज़रूरत नहीं, ये तू अच्छी तरह समझ ले। भाड़ में गया सबूत तेरा, और मैं तुझसे सारे बिजनेस के ताल्लुकात भी आज ख़त्म करता हूँ। बहुत जल्द तुमसे अब मेरा वकील मुलाकात करेगा। सिला के मामले में वो ऐसा ही था, हद दर्जा मोहतात। और उज़ैफ़ा, मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगी, बस आप मुझसे नाराज़ ना हो। सिला ने घर पहुंचकर उज़ैफ़ा के कमरे में जाते ही खुद भी उसके कमरे का रुख किया और दरवाज़ा बंद करके धीमे लहजे में गोया हुई। आंखें सारा रास्ता रोने की वजह से सुर्ख हो चुकी थी। क्या मैंने तुमसे किसी किस्म की सफाई मांगी? उज़ैफ़ा इस तरह भी अंदाज में इधर उधर टहलते हुए नरमी से बोला। प्लीज़ उज़ैफ़ा, मुझे माफ़ कर दें। मुझे आपको सच बता देना चाहिए था पहले ही, और आज शायद आपका एतमाद मुझ पर ना टूटता। मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपका भरोसा तोड़ डाला। मैं तुम्हारे आज पे एतमाद करता हूँ, तुम मेरा आज हो और आने वाला कल भी। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि काश तुम मुझे इस काबिल समझ लेती कि खुद पर गुजरी बुरी यादों का सिलसिला मुझसे जोड़ देती। इसके बाद सिला ने अपना दिल उज़ैफ़ा के सामने खोल कर रख दिया। समीर के मुतालिक एक एक बात उसके गोश गुजार कर दी। मैं उस जलील इंसान को इबरत का निशान बना दूंगा। आइंदा तुम मुझसे कोई भी बात छुपाने की गलती मत करना। ज़ैनी, मैं जो कह रहा हूँ उसे बहुत गौर से सुनना। सारी ज़िंदगी इस तरह से अकेले नहीं गुजारी जा सकती। हमारा मज़हब तो ये भी कहता है कि लड़कियों की शादी वक्त पर करो, बेवा तलाक याफ्ता की शादी में जल्दी करो। पर भाई, मैं बेवा या तलाक याफ्ता तो नहीं हूँ, ज़ैनी ने ज़ख्मी लहजे में कहा। मैं तुम्हारे सामने दो रास्ते रखता हूँ, या तो तुम हमज़ा से तलाक ले लो और एहतशाम के साथ अपना घर बसा लो। यकीन करो, वो तुम्हें बहुत चाहता है। मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए इज़्ज़त, मोहब्बत सब कुछ देखा है। वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। लेकिन अगर तुम्हारा दिल नहीं मानता तो फिर तुम्हें हमज़ा की ज़िंदगी में वापस जाना होगा, जो कि शायद मैं भी हरगिज़ नहीं चाहता। लेकिन तुम्हारी खातिर ये कड़वा घूंट बर्दाश्त कर लूँगा। अब तुम्हारे अपने हाथ में फ़ैसला है और तुम्हें अभी ये फ़ैसला करना होगा। वो नरमी से बोलते बोलते सख्त हुआ। भाई, मुझे सोचने का वक्त तो दें। ज़ैनी की आंखें डबडबा गईं। 1 साल, पूरा 1 साल मैंने तुम्हें सोचने का मौका ही दिया हुआ था, अब मज़ीद नहीं। जल्दी से अपना फ़ैसला सुनो। वो जानता था कि ज़ैनी के साथ सख्ती की ज़रूरत है। ठीक है भाई, जैसे आप चाहें। वो सर झुकाकर आंसू पीते हुए बोली। अल्लाह बेहतर लेकर बेहतरीन से नवाजता है। तुम मेंटली तैयार रहो। मैं जाते ही उससे साइन करवा कर तलाक के पेपर्स तुम्हें भिजवा दूंगा, और तुम्हारी इद्दत पूरी हो जाने के बाद एहतशाम से खुद आकर तुम्हारा निकाह करवाऊंगा। वो उसके सर पर हाथ रखते हुए बोला। उसे बाज़ लम्हे बहुत दुख महसूस होता था ज़ैनी की इतनी सच्ची और मुखलिस मोहब्बत से दूर हो जाने का, अपने बाप जैसे भाई के नाराज़ हो जाने का। बाज़ औक़ात तो वो इस कदर डिप्रेशन का शिकार होता कि तन्हाई में बैठकर बुरी तरह रोने लग। लेकिन ये सब उसका अपना किया धरा था। उसकी वजह से आज हरम भी खुश नहीं थी। हरीम के दिल में भी चोर छुपा था। कहीं ना कहीं गलती तो उसकी भी थी।
جو اس نے ایک شادی شدہ آدمی کی زندگی میں قدم رکھا اس کا ضمیر اسے کچوکے لگاتا رہتا۔ وہ دن بدن کمزور رہنے لگی تھی۔ حمزہ ابھی آفس سے آیا ہی تھا کہ گھر کی بیل بجی۔ دروازے تک گیا اور حذیفہ کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بھائی آپ اندر آنے کا نہیں کہو گے؟ آپ آئیں نا پلیز۔ وہ بوکھلا کر ایک طرف ہوا۔ حذیفہ ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ حمزہ چپ چاپ خاموشی سے اپنے بھائی کو دیکھے جا رہا تھا۔ جب حذیفہ نے جیب سے طلاق کے پیپرز نکال کر اس کی سمت بڑھائے۔ بھائی یہ کیا ہے؟ حمزہ نے پیپرز کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ یہ تمہارے لیے اپنی غلطیاں سدھارنے کا آخری موقع ہے۔ ان پر سائن کر کے واپس گھر آ سکتے ہو ورنہ بات کورٹ تک جائے گی۔ حذیفہ سنجیدگی سے بولا، کیا آپ مجھے اس کے بعد معاف کر دیں گے؟ کیا آپ مجھے اپنے گلے سے لگا لیں گے؟ وہ ترسے ہوئے لہجے میں بولا، ہاں۔ اس ایک ہاں میں حمزہ کا سکون چھپا تھا۔ اس نے خاموشی سے زینی کی آزادی کے پروانے پر دستخط کر دیے۔ سارا راستہ بھر زینی کچھ نہیں بولی تھی۔ آج ان دونوں کا نکاح ہوا تھا، لیکن زینی دلہن کے روپ میں احتشام کے پہلو میں بیٹھی اور نئے اور پیارے رشتے میں بندھنے کے باوجود بہت چپ تھی، یا شاید اپنے بیٹے کو مس کر رہی تھی جو کہ خالہ کے پاس تھا اور ان سے زینی سے زیادہ انسیت رکھنے لگا تھا۔ وجہ احتشام اور اس کی امی کا زینی اور سفیان پر بے لوث محبت نچھاور کرنا تھا۔ زینی اب تم زینش احتشام بن چکی ہو۔ تمہارے لبوں پر سے کبھی مسکراہٹ نہیں سمٹنی چاہیے۔ اس بات کو تم میرا حکم مانو یا مان سمجھو، لیکن اب سے تم میری پابند ہو۔ تمہاری آنکھوں میں آج سے بلکہ ابھی اسی وقت سے صرف طمانینت کا احساس جھلکنا چاہیے۔ وہ ابھی گاڑی سے باہر جھانکتے بھاگتے دوڑتے مناظر دیکھنے میں غرق تھی، یا شاید احتشام سے گریزاں تھی۔ نئے بنے رشتے سے احتشام سے اس کو جھجک سی محسوس ہو رہی تھی، لیکن احتشام کے گمبھیر اور حد درجہ سنجیدہ لہجے میں کہی بات پر خود کو اس کی طرف رخ پھیرنے سے وہ خود کو نہیں روک سکی تھی۔ احتشام جانتا تھا کہ اس کی سخت لہجے میں کی گئی باتیں زینی کو تکلیف دے رہی ہیں، مگر وہ مکمل زینی کو اپنی طرف راغب کر کے خوشیوں بھری نئی زندگی کی طرف لانے کے لیے ایسا رویہ اختیار رکھنا ضروری سمجھتا تھا، کیونکہ زینی جس فیز سے گزر رہی تھی وہ ان حالات میں خود کو بس خود اذیتی کے خول میں لپیٹتی جا رہی تھی۔ اسے زینی کو پریشان دیکھ کر برا لگا، لیکن ابھی نرمی برتنے کا مطلب تھا کہ کچھ لمحوں قبل کہی بات کا اثر زائل کر دینا، اور وہ یہ ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ بس اسی لیے بغیر مزید کچھ کہے وہ گاڑی چلانے میں مصروف کر گیا خود کو۔ تھوڑی دیر میں وہ گھر پہنچ گئے۔ احتشام کار سے اتر کر آیا اور دوسری طرف سے اس کا دروازہ کھولا۔ زینی کو باہر ہاتھ بڑھا کر سہارا دے کر گاڑی سے اتارتا۔ زینی کا مخروطی ہاتھ اب بھی گاڑی سے اتر جانے کے بعد احتشام کے ہاتھ میں تھا، جبکہ زینی اس پر تو جیسے احتشام کے بدلے بدلے لب و لہجے کے باعث شدید گھبراہٹ نے اپنا حصار تنگ کر ڈالا تھا۔ خالہ نے بڑھ کر ان دونوں کا استقبال کیا اور ننھے سفیان کو دیکھتے ہی احتشام نے بے قرار ہو کر بے ساختہ اسے اپنے بازوؤں میں لے کر بھرا تھا اور سینے سے لگا کر اس کی حرارت کو اپنے دل کی دھڑکن سے محسوس کرتا۔ چند لمحوں کے لیے ہی صحیح، مگر سب دکھ اور تلخیاں بھلا چکا تھا۔ چند لمحوں کے لیے ہی صحیح۔ زینی نے یہ منظر بہت محبت سے دیکھا، ایسے جیسے ان حسین لمحات کو اپنی نگاہوں میں ہمیشہ کے لیے قید کرنا چاہ رہی ہو۔ لاؤ اسے مجھے دے دو، تم لوگ آرام کرو، تھک گئے ہوگے۔ خالہ نے آگے بڑھ کر سفیان کو لینا چاہا، لیکن احتشام نے اس سے اٹکھیلیاں کرتے ہوئے ماں کو نرمی سے انکار کر دیا۔ یہ میری سانسیں ہیں، اس کے وجود سے تو میری تھکان اترتی ہے، اور آج تو میرے لیے بہت بڑا دن ہے جب سفیان اپنی ماما سمیت میرے کمرے میں سوئے گا، کیونکہ آج سے پہلے کبھی سفیان آپ کی اور اپنی ماما کی غیر موجودگی میں رات کو میرے پاس نہیں سویا، اور اگر میں زبردستی سلا بھی لیتا تو محترم تھوڑی ہی دیر بعد راہ فرار کے طور پر مجھ سے غداری کر کے بھوک کے بہانے اپنی ماما کے پاس دادوں کے ذریعے پہنچ جاتے تھے۔ احتشام نروٹھے پن سے ننھے سفیان سے ایسے باتیں کر رہا تھا جیسے واقعی وہ اس کی ناراضگی پر چھیڑ چھاڑ کو انجوائے کر رہا ہو۔ احتشام کے اس پیارے انداز پر خالہ سمیت زینی بھی مسکرا دی۔ احتشام وہ نگاہیں جھکائے سرگوشیانہ انداز میں گویا ہوئی، جی کہو، میں ہمتن گوش ہوں میری اینجل، کہ کسی کو چاہے جانا اور خود کسی کا چاہنا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟
بلا شبہ اپنے آپ کو چاہے جانے کا احساس ہی ایسا ہے کہ معمولی انسان بھی مغرور ہو جاتا ہے۔ ہاں، مگر ہمیں ہر حال میں خدا کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ مغروریت میرے رب کو پسند نہیں ہے زینی۔ چلو اب تم سو جاؤ، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ احتشام اس پر کمفرٹر پھیلا کر، سفیان کو بوسہ دے کر، ایک مطمئن نظر زینی پر ڈال کر پلٹنے کو تھا جب زینی نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ کو تھاما تھا۔ احتشام زیر لب مسکرا دیا، بغیر رخ موڑے وہ زینی کے پاکیزہ لمس سے خود کو سیراب کر رہا تھا۔ مجھے آپ کی ضرورت ہے، مجھے آپ کی محبت کی چاہ ہے، میں خود کو چاہے جانے کا احساس محسوس کرنا چاہتی ہوں، میں ترس گئی ہوں محبت کے لیے، آپ کی محبت میں میں خود کو، اپنی روح کو پرسکون کرنا چاہتی ہوں۔ زینی نے محبت کی واہ ہوئی باہوں کو تھام کر نئی زندگی کی شروعات کرنے میں پہل کر ڈالی تھی۔